باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے 5 لیسنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج ہم لیسن نمبر 6 پڑھیں گے، جس میں فجر کی اذان۔ لاسٹ ویک ہم نے صرف اذان کے تعلق سے اس کا ترجمہ اور تشریح سیکھی تھی، اور آج ہم فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا سیکھیں گے، اور گرامر میں کچھ اور حروف سیکھیں گے، بی، فی، الا، انشاءاللہ۔ اس سبق کے مکمل ہونے تک الحمدللہ ہم 3796 یعنی کہ 3796 ورڈز سیکھ چکے ہوں گے، الحمدللہ۔ ہم لوگ اذان کے کلمات سیکھے تھے لاسٹ ویک، تو آج ہیں فجر کی اذان میں حیا علی الفلاحی کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، جو کہ ہیں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ الفاظ ہیں فجر کی اذان کے۔ کبھی ہم لوگ فجر کی اذان غور سے سنیں تو یہ صرف اذان میں اور فجر کی اذان میں یہ فرق ہوتا ہے۔ یہ ہیں الفاظ جو کہ فجر کی اذان میں اسپیشلی بولے جاتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ مطلب صلات کو جب ال لگتا ہے تو الصلاۃ ہوگا، یعنی کہ نماز۔ خیرن، خیرن کا مطلب بہتر، بیٹر، تو خیرن بہتر ہے، من النوم، نوم کہتے ہیں نیند کو، اور من کا مطلب ہم لوگ لاسٹ ویک سیکھ چکے ہیں کہ من کا مطلب ہے سے، یعنی کہ النوم، نوم، من النوم یعنی کہ نیند سے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نماز سے۔ یہ کلمات فجر میں کیوں کہے جاتے ہیں؟ الحمدللہ آپ سب کو معلوم ہے، کیونکہ فجر کے وقت ہم سب سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہیں کلمات جو کہ ہم کو اپنی نیند سے جگا کر مسجد تک یا پھر نماز تک لے جانے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو نوم کا مطلب ہے نیند۔ الصلاۃ خیر من النوم، اگر ہم ملا کر پڑھیں تو اس طرح سے پڑھیں گے، اور اگر ایک ایک لفظ پڑھیں تو الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من النوم، من النوم یہ بظاہر تو ایک لفظ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ من مطلب سے، النوم یعنی کہ نیند، من النوم نیند سے۔ نیند موت کے برابر ہے اور نماز اصلی زندگی ہے۔ نماز اللہ کی پکار ہے اور نیند ہمارے نفس کی پکار۔ تو نیند کیا ہے؟ موت کے برابر ہے، اور قرآن مجید میں نیند کو موت کی چھوٹی بہن بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو نیند ہے موت کے برابر، اور نماز ہے اصلی زندگی۔ نماز اللہ کی پکار ہے، نیند ہمارے نفس کی پکار۔ تو نماز کیا ہے؟ جب اذان ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے ہمارے لیے کہ نماز کے لیے آ جائیں، اور ہمارا نفس یعنی کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے کہ ہم اچھے سے سو جائیں۔ نیند جسم کے لیے راحت ہے اور نماز روح کے لیے راحت ہے۔ جہاں نیند کیا ہے؟ ہمارے جسم کو آرام دیتی ہے، وہیں نماز پڑھنے سے کیا ہے؟ ہماری روح کو سکون ملتا ہے۔ نیند جسم کے لیے راحت ہے، مگر یاد رہے کہ صبح فجر کے وقت کا سونا جسم کے لیے راحت نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ ویسے صبح کا سونا سب کو بہت پیارا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اٹھنا کیا ہے؟ ہمارے جسم کے لیے بھی
तंदुरुस्ती का बाइस है। अगर दिल व दिमाग पर बीमारी का हमला सुबह के वक्त ही में होता है, सुबह के वक्त जो फिजा में ताजगी होती है वो जिस्म के लिए बेहतरीन दवा है। तो जो कुछ हमारे सांस में और बाकी सब जो हमारे जिस्म में थकावट होती है, वो सुबह की फिजा क्या है, उन सबको दूर करके हमारी जिस्म को तंदुरुस्ती देती है। तो इसलिए सुबह का उठना हमारे दीन में और दुनिया में दोनों में बेहतरी का बाइस है, यानी कि फलाह, कामयाबी होगी हमारे लिए। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, अस्सलातु नमाज, खैरुन बेहतर है, मिनन नौम नींद से। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। जब नमाज के लिए इकामत कही जाए तो अजान के कलमात दोहराए जाएं, लेकिन हय्या अलल फलाह के बाद कद कामतिस सलातु, यकीनन नमाज खड़ी हो गई। कद कामतिस सलातु, इसका मतलब है यकीनन नमाज खड़ी हो गई, दो बार कहे जाएं। तो जब हम लोग औरतें तो नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाते, लेकिन मस्जिद जाने वालों के लिए अज़ान होती है मस्जिद को आने के लिए, और इकामत भी कही जाती है वहां पर नमाज स्टार्ट करने के लिए। और इसका तर्जुमा इस तरह से होगा, कद कामतिस सलातु, कद मतलब अलबत्ता, यानी के ऑलरेडी, कामती, कामती खड़ी हो गई, अस्सलातु नमाज। तो अलबत्ता का कद का मतलब है अलबत्ता, यानी कि जो हो चुका, ऑलरेडी जो हो चुका है, यानी कि नमाज के स्टार्ट होने का अनाउंसमेंट होता है ये। अज़ान इस बात का ऐलान है कि लोग नमाज के लिए मस्जिद में आ जाएं। इकामत उन लोगों के लिए नमाज के शुरू होने का ऐलान है जो मस्जिद में आ चुके हैं और नमाज का इंतजार कर रहे हों। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो भी वजू बनाकर जानमाज पर बैठकर अज़ान का इंतजार करता है, तो उसका इंतजार क्या है, इबादत में शामिल होता है। तो जब भी अज़ान सुने तो हमें भी वजू बनाकर थोड़ी देर जानिमाज पर बैठना है, फिर उसके बाद नमाज स्टार्ट करना है। तो मस्जिद में भी जाने वाले हजरात के लिए अजान क्या है, मस्जिद को आने का ऐलान है, और मस्जिद में आने के बाद जो नमाज स्टार्ट होती है उसका ऐलान है इकामत। वजू के पहले और बाद के अस्कार। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्या है, वजू के अजान के अस्कार का तर्जुमा सीख चुके हैं, अजान के जो अल्फाज हैं उनका तर्जुमा सीख लिए हैं, और जो उसके अल्फाज के पीछे तशरीह है वो भी जान लिए हैं। तो अब हम क्या है, वजू के पहले और बाद के अस्कार और उसका तर्जुमा सीखेंगे इंशाल्लाह। तो वजू से पहले क्या कहना चाहिए हमें, बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही। अल्हम्दुलिल्लाह इसका तर्जुमा हम लोग सीख चुके हैं सूरे फातिहा में। बिस्मी, बिस्मी नाम से, बी प्लस इस्म, बिस्मी नाम से, अल्लाही अल्लाह के, बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम से। वजू के बाद की दुआएं और उसकी फजीलत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई भी ध्यान से वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के आठों दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। और ये हदीस है तिरमिजी की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वजू के बाद अगर हम ये दुआ पढ़ें
تو ہمارے لیے انشاءاللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، ہم جس راستے سے چاہیں جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کون سی ہے۔ وضو کے بعد کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا نہیں، الہ معبود، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا سوائے، اللہ اللہ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اس کی تشریح اذان کے سبق میں گزر چکی ہے، تو یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم لوگ اذان میں سن چکے اور سیکھ چکے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اور یہ حدیث ہے مسلم کی۔ تو لاسٹ ویک ہم لوگ سیکھے تھے کہ کس طرح سے ہمارے زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہونا چاہیے، اور ہمارے موت کے وقت آخری کلمات ہمارے یہی ہونے چاہیے۔ ہم نے آپ کو ایمرجنسی ڈاکٹر کی بات بتائی کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو اس کلمے کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے، اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا۔ تو جو الفاظ ہم لوگ اپنے شعور میں کہتے ہیں، وہی الفاظ کیا ہے جب ہم لاشعور ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہماری زبان سے جاری رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر ہونا رکھنا چاہیے۔ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ، یہ ہیں 2 الفاظ اور یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، بظاہر ایک لفظ نظر آ رہا ہے۔ وحدہ مطلب اکیلا، ہو وہ، وحدہ وہ اکیلا ہے۔ اور یہ وحدہ بنا لفظ واحد، احد، توحید سے، اور یہ واحد مطلب ایک، یہ لفظ کیا ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے وحد سے بنا، واحد سے بنا وحدہ، یعنی کہ اکیلا، ایک، سنگولر۔ وحدہ ہو کیا ہے وہ، ضمیر ہے ہو، وحدہ وہ اکیلا ہے۔ لا شریک، لا کا مطلب نہیں ہے، شریک مطلب کوئی شریک، لا شریک نہیں ہے کوئی شریک، وحدہ وہ اکیلا ہے۔ ایک دلیل، لا شریک نہیں ہے کوئی شریک، یہ دوسری دلیل ہے، لہو اس کا، نہیں ہے کوئی شریک اس کا۔ شریک کی جمع ہے شرکا، شرکا یہ شریک کی جمع ہے، اور یہ قرآن مجید میں 40 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ شریک مطلب حصے دار یا پھر پارٹنر کو کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت میں کسی کا حصہ نہیں، اللہ کی قدرت میں کسی کا حصہ نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی ایک ہے اور نہیں اس کا کوئی شریک ہے۔ لہو مطلب اس کا، لا مطلب لیے، ہو مطلب اس کا، لہو اس کے لیے یا پھر اس کا۔ وحدہ لا شریک لہو، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا
نہیں، شریک کوئی شریک، لا شریکا نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا. اس کی وحدانیت کا پھر سے دوبارہ دوسرے الفاظ میں اقرار کل 3 بار ہوا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد وحدہ یعنی کہ وہ اکیلا ہے، لا شریک مطلب نہیں ہے کوئی اس کا شریک، شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان، ورنہ نجات ہی مشکل ہے. تو ہمیں ہمیشہ کیا ہے، شرک سے انکار کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نجات ہی وحدانیت میں ہے، کیونکہ اللہ تعالی شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھیے. تو ہمیں اب کیا ہے، پہلے بھی ہم لوگ یہ کلمات پڑھتے تھے، لیکن اب پڑھنے میں اور پہلے پڑھنے میں بہت فرق ہوگا، کیونکہ اب ہم پورے شعور سے یعنی کہ کانشیس مائنڈ سے پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے. اور ایک بار پھر اس کی وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا. وحدہ یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، وحدہ اکیلا ہے، ہو وہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکا نہیں ہے کوئی شریک، لا کا مطلب نہیں ہے، شریک کا مطلب کوئی شریک، لا شریکا نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا، لا پلس ہو، لہو اس کا، وحدہ لا شریک لہو وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. تو اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے ترجمے کے ساتھ، اور ہمیں پڑھتے ہوئے کیا ہے، اس کا ترجمہ بھی ذہن میں لانا چاہیے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. جسٹ ہم لوگ ایک لفظ یاد کر لیے ہیں کہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، تو دیکھیے یہ بار بار کتنے مرتبہ آ رہا ہے. اور یہ ہم لوگ اب کیا ہے، اشہدو کا جب ترجمہ سمجھ لیے ہیں، تو جہاں کہیں بھی اشہدو آئے میں گواہی دیتا ہوں یا پھر میں گواہی دیتا ہوں. وا کا مطلب اور، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو میں یہ جو الف کی شکل میں حمزہ آیا ہوا ہے، وہ کیا ہے، میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، متکلم کے لیے، فرسٹ پرسن کے لیے. وہ اشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کا مطلب کہ ہے، ان کا مطلب بھی کہ ہے، انہ کا مطلب بھی کہ ہے، انا کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ عبدو پلس ہو، عبدو مطلب بندے، ہو اس کے، عبدہ اس کے بندے، اور رسولہ وہ رسولہ، یہ کیا ہے، 3 الفاظ کا مجموعہ ہے. بظاہر ایک لفظ نظر آ رہا ہے، وا کا مطلب اور، رسولو کا مطلب رسولو، ہو کا مطلب اس کے، وہ رسولہ اور اس کے رسول ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا یہ تو ہم اذان کے ترجمے سیکھ چکے ہیں. اب ہم دیکھیں گے عبدہ کا ترجمہ اور اس کا گرامٹک انالائز. عبدو پلس ہو، عبدہ عبداللہ مطلب اللہ کا بندہ، عبدہ مطلب اس کا بندہ، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے، تو تعظیم کے لیے ہم کہیں گے اس کے بندے.
عبدہ اس کے بندے، عبدو پلس ہو، عبدو مطلب بندہ، ہو مطلب اس کا، عبدہ اس کا بندہ، ربہ مطلب اس کا رب، عبدہ مطلب اس کا بندہ۔ اور عبد کی جمع ہے عباد، عبد کی جمع عباد ہے، اور یہ قرآن مجید میں 125 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے۔ رسولہ، رسولہ یہ بھی بظاہر ایک لفظ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، رسول پلس ہو، جیسے کہ رب ہو اس کا رب، رسول ہو اس کا رسول، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے تو تعظیم کے لیے اس کے رسول ہیں کہیں گے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمدً محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول ہیں۔ اوپر اذاں کے کلمات میں اس کی تشریح گزر چکی ہے، یعنی کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، اس کی یہاں پر عبد بندے کا لفظ زیادہ ہے۔ پچھلی امتوں نے نیک لوگوں کو ان کے زبردست کارناموں کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا یا خدائی میں شریک بنا دیا ہے، بنا دیا تھا۔ تو یہ کیا ہے، یہاں پر عبدہ اس کی گواہی اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بیان فرما کر اور اس پر ہر مومن سے روز آنا ہر نماز میں شہادت دلوا کر اس امت میں شرک کے دروازے کو بند کیا گیا ہے، یعنی کہ عبدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صرف رسول اور بندے ہیں، جیسا کہ پچھلی امتوں نے مبالغے میں رسولوں کو اللہ کا بیٹا یا خود خدائی میں شامل کر دیا تھا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے یا اس شرک سے بچنے کے لیے ہم سے اللہ سبحانہ و تعالی خود گواہی دلواتا ہے، اور یہ ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے، اور اس دنیا کی ہر چیز کو بھی اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین عبد یعنی بہترین بندے ہیں، اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمارے لیے بیسٹ پرسنالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اور ایک بار پھر ان کلمات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَأَشْهَدُ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، وا کا مطلب اور، اشہدو مطلب میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں۔ وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتی ہوں، ان کہ محمدن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ عبدہ بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، عبدو پلس ہو، عبدو مطلب بندے، ہو مطلب اس کے، عبدہ اس کے بندے، وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ یہ کیا ہے، تین الفاظ کا مجموعہ ہے۔ وا کا مطلب اور، رسولو کا مطلب رسول، ہو کا مطلب اس کے، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور یہ بھی وضو کے بعد کی دعا ہے، اس کو بھی ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ اللہم اجعلنی من التوابین۔ اگر ہم الگ الگ پڑھیں تو اس طرح سے پڑھیں گے، اگر ہم ملا کر پڑھیں تو اللہم اجعلنی من التوابین اس طرح سے پڑھیں گے۔ اور ان کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا، اللہم اے اللہ، اجعلنی اجعل بنا نی مجھے، اجعلنی بنا دے مجھے، من مطلب سے، توابینا توبہ کرنے والوں میں سے۔ اللہم یعنی کہ اے اللہ، اجعلنی، اور یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، اجعلنی، یہ لفظ بنا ہے جعالا سے، جیم عین لام، جعالا اس نے بنایا، اور جعالا سے بنے گا اجعل، اور یہ آرڈر فارم ہوگا، اجعل یعنی کہ بنا دے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کہے یا پھر ایک انسان دوسرے انسان سے کہے تو یہ آرڈر فارم ہوگا، لیکن جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے کہیں تو یہ دعا اور التجا ہوگی۔ اجعل یعنی کہ بنا دے، نی یعنی کہ مجھے، جیسے کہ ربی زدنی علما، ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے، علم علما علم میں، اس طرح سے اجعلنی بنا دے مجھے، من التوابین، یہ لفظ توابینا بنا ہے تابا سے، تابا یعنی کہ پلٹنا، تابا یعنی کہ پلٹنا، تائب مطلب پلٹنے والا۔ تابا اگر ہم کسی کو کہیں کہ زید تابا یعنی کہ زید پلٹا، اور تائب کہیں تو پلٹنے والا، پلٹنے والا، تواب مطلب بار بار پلٹنے والا۔ تو یہ تواب کیا ہے، ہمارے لیے بھی استعمال ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوگا۔